اچھا، یہیں پہ ایک سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ولی فقیہ جیسے اگر ایران میں جو ہیں جی تو ان کا حکم جو ہے وہ کیا ایران تک ہی محدود ہے یا دنیا کے تمام شیعوں پہ عائد ہوتا ہے؟ خوب، اگر اس سے پہلے ہم ایک اور سوال کا جواب دیں تو میرے خیال میں اس سوال کا جواب بہت آسان ہو جائے گا۔ ضرور۔ سوال یہ رکھیں کہ حکم میں اور فتویٰ میں فرق کیا ہے؟ جی ہاں، ہم پہلے حکم کو سمجھ لیں، پھر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا جو سوال ہے خود اسی کے سائے میں سالو ہو جائے گا۔ بالکل۔ آج جب ہم توضیح المسائل کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو شروع سے آخر تک 4,500-5,000 آپ کو مسئلے ملیں۔ مسئلے ملیں گے، جی۔ یہ سارے کے سارے مسئلے، ان کو ہم کہتے ہیں فتویٰ۔ اچھا اچھا، ہمارے مجتہد کا یہ فتویٰ ہے۔ آپ جو ہے وہ آغا سیستانی کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ آغا ناصر مکارم ان کی توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیجئے، جی۔ یا کسی اور فقیہ کی، یہ سب کے سب فتوے ہیں، یہ سب کے سب مسئلے کا جواب ہے۔ مسئلے کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ مسئلے کا جواب عام ہوتا ہے۔ اچھا، مثال کے طور کے اوپر فقیہ آپ سے آ کے یہ کہے گا کہ اگر پانی کر کی مقدار تک کے پہنچ گیا تو یہ پاک ہے، دوسری چیزوں کو بھی یہ کیا کر سکتا ہے؟ پاک کر سکتا ہے۔ اگر نجاست سے آ کے ملاقات کر رہا ہے تو جب تک کہ اس کا رنگ، اس کا مزہ، اس کی بو تبدیل نہیں ہوئی ہے تب تک کہ یہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ فقیہ آ کے آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ جناب یہ جو بالٹی میں پانی رکھا ہے یہ نجس ہے یا پاک، وہ آپ کو ایک عام حکم بتائے گا۔ فتوے کا کام یہی ہے۔ مثال کے طور پر فقیہ آپ سے آ کے یہ بتائے گا کہ بھئی نماز جمعہ ان شرائط کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ وہ آ کے یہ نہیں آپ سے کہے گا کہ آج کے زمانے میں نماز جمعہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک؟ اس کو کہتے ہیں فتویٰ۔ لیکن حکم کیا ہے؟ حکم کے اندر معمولاً موضوع کو معین کیا جاتا ہے اور حکم کا دائرہ محدود کیا جاتا ہے۔ جی۔ مثال کے طور پر حکم خاص زمانے کے لیے ہوتا ہے، حکم خاص مکان کے لیے ہوتا ہے، حکم کچھ خاص لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے تاریخ میں ہمیں ایک حکم ملتا ہے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ انگلینڈ نے ایران کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، تقریباً 150 سال پہلے۔ معاہدہ کیا گیا تمباکو کے اوپر کہ ایران میں جتنی بھی تمباکو اگ رہی ہے ہم اس کو خریدیں گے اور ہم ہی بیچیں گے۔ اچھا۔ اس زمانے میں ایک فقیہ تھے آیت اللہ شیرازی، مرزا شیرازی۔ انہی نے دیکھا کہ اگر اس طرح سے یہ چیز انگلینڈ کے ہاتھ میں چلی جائے تو ہماری حکومت بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت نظام ولایت فقیہ نہیں تھا، اس وقت فقیہ حکومت نہیں کر رہا تھا لیکن فقیہ فتویٰ دے رہا تھا۔ اس وقت انہی نے آ کے ایک حکم دیا۔ حکم کیا دیا؟ انہی نے حکم یہ دیا کہ آج کے زمانے میں، نہ اس سے پہلے نہ یہ زمانہ ختم ہونے کے بعد، آج کے زمانے میں ایران میں تمباکو کا خریدنا اور بیچنا امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا حکم رکھتا ہے۔ یہ انہی نے حکم دیا۔ جیسے انہی نے حکم دیا جتنے لوگ تھے سب نے خریدنا بیچنا ہی چھوڑ دیا۔ خود بخود وہ جو پلس پوائنٹ انگلینڈ کی حکومت کے پاس گیا تھا وہ خود بخود باطل ہو گیا۔ جب آپ بیچیں گے نہیں، خریدیں گے نہیں تو معاملہ کس بات کے اوپر ہوگا؟ بالکل۔ یہ حکم کس لیے دیا گیا؟ ایک محدود ایک ہے، نظام کو بچانے کے لیے۔ صحیح صحیح۔ کیونکہ دیکھا یہ جا رہا تھا کہ کیونکہ اس زمانے میں یہ پیداوار بہت ہی بڑی تھی۔ جیسے آج بہت سی کنٹریاں تیل کے اوپر رکی ہوئی ہیں، اس وقت ایک بہت بڑی درآمد ایران کی اس کے اوپر رکی ہوئی تھی۔ اچھا۔ تو آپ نے دیکھا حکم خاص زمانے میں دیا جاتا ہے۔ حکم کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی فقیہ، ولی فقیہ نہیں، فقیہ آ کر حکم دے دے، تمام شیعوں کے اوپر اس کا ماننا ضروری ہے، چاہے وہ اس کی تقلید کرتے ہوں چاہے نہ کرتے ہوں۔ اچھا۔ اور کوئی بھی فقیہ حکم دے سکتا ہے، کوئی بھی فقیہ حکم دے سکتا ہے، ہاں مگر یہ کہ وہ فقیہ خود شرط لگا دے کہ میں یہ حکم فلاں ملک کے شیعوں کو دے رہا ہوں، یا میں یہ حکم مثال کے طور کے اوپر پوری دنیا کے شیعوں کو دے رہا ہوں۔ وہ خود آ کے اس کے اندر معین کر دیتا ہے۔ صحیح۔ جیسے آغا مرزا شیرازی نے کہا تھا بھئی یہ حکم کیا انڈیا کے شیعوں کے لیے تھا؟ بالکل نہیں، ایران کے لیے صرف۔ انہی نے ایک محدود بیان کیا تھا کہ بھئی جہاں جہاں یہ حکومت ہے اور
جہاں جس حکومت نے آ کے یہ انگلینڈ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس حکومت میں جتنے شیعہ رہ رہے ہیں اور وہ یہ معاملہ کر رہے ہیں ان کے لیے حرام ہے. اس کو کہا جاتا ہے حکم. فقیہ فتویٰ دیتا ہے. حکم بہت ہی جب سچویشن ایک دم بگڑنے لگتی ہے، جب فقیہ آ کے یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہاں پر ہم نے آ کے ہاتھ نہیں رکھا تو کوئی بہت بڑی مشکل سامنے ہمارے آ جائے گی، تو وہاں پر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو فقیہ آ کے سمجھتا ہے اس بات کو وہ آ کے حکم دیتا ہے. اور جب حکم دیتا ہے حتیٰ دوسرے فقہا کے اوپر بھی ماننا واجب ہے. اچھا جی اگر کوئی فقیہ آ کے حکم دے رہا ہے تمام کے اوپر ماننا واجب ہے. بس ایک یہاں پر جو ہے اس بات کو الگ کیا جاتا ہے وہ یہ، مگر یہ کہ کوئی فقیہ اس کو یقین ہو جائے کہ یہ جو فقیہ حکم دے رہا ہے اس کے جو سورسز ہیں جس ذریعے سے اس کو باتیں پتہ چلیں وہ غلط تھی، او لیکن وہ بھی اپنے مقلدین کو منع نہیں کر سکتا. یعنی کوئی ولی فقیہ اگر کوئی فتویٰ دے رہا ہے اس کے اس کے مقلدین کے اوپر فتوے کو چاہے کسی کا بھی مقلد ہو جی اس پہ عمل کرے گا وہ؟ نہیں کرے گا. اگر دیکھیں ولی فقیہ کا جو بھی فتویٰ ہے جی جو ان کی تقلید کر رہا ہے اس کے اوپر عمل کرے گا. بس وہی. جی دیکھیں اگر کوئی خامنہئی صاحب کی تقلید میں ہے ٹھیک ہے، اور خامنہئی صاحب نے کوئی حکم دے دیا اگر یا فتویٰ دیا فتویٰ دیا ٹھیک، تو بس فتویٰ جو ہے جو تقلید کر رہا ہے وہ مانے گا، اگر سیستانی صاحب والا نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. اور اگر وہ حکم دے دے بلکہ کوئی حرج نہیں کرے گا. نہیں کرے گا کیسے کر لے گا صحیح. بھائی؟ اگر وہ یعنی تقلید آغا سیستانی کی کر رہا ہے اور فتویٰ آغا خامنہئی کا مان رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی جس کی تقلید کر رہا ہے اسی کا تو فتویٰ مانے گا. اور اگر حکم دے دیا انہوں نے، اگر حکم دے دیا تو سب پہ ماننا واجب ہے چاہے کسی کی تقلید کرتا ہو. وہ خود سیستانی صاحب ہی کیوں نہ ہو. وہ بھی آغا سیستانی حکم دے دیں، آپ ادھر سے بھی تو مسئلے کو لیجئے. جی تو آغا خامنہئی سیستانی صاحب کو وہ بھی مانیں گے.